تاریخ کے طالب علموں، اس خاص تاریخی جائزے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کی داستان پر بات کرنے والے ہیں جو تھے تو ایک قیدی، لیکن انہوں نے اپنے وقت کی عظیم ترین سلطنتوں کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ یہ صرف ایک قیدی کی کہانی نہیں ہے، بلکہ ایک نبی اور ایک ایسے کمال کے پولیٹیکل ایڈوائزر کی کہانی ہے جس کی حکمت نے تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ تو چلے بنا کسی تاخیر کے اس ڈرامائی سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے اس لیکچر میں ہم اس پوری تاریخی تبدیلی کو 5 اہم حصوں میں سمجھیں گے۔ ہم شروعات کریں گے یروشلم کے زوال سے، پھر سلطنتوں کے اس مشہور خواب کا ذکر کریں گے، دیوار پر لکھی اس پراسرار تحریر کو ڈیکوڈ کریں گے، شیروں کی کچھار کے واقعہ پر بات کریں گے، اور آخر میں دیکھیں گے ان کی وہ شاندار وراثت جو آج تک قائم ہے۔ تو اس داستان کی شروعات ہوتی ہے قدیم مشرق وسطیٰ میں آنے والے ایک بہت بڑے جیو پولیٹیکل زلزلے سے۔ یروشلم کا زوال، ایک ایسا دردناک وقت جس نے پورے خطے کو ہلا کر رکھ دیا۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا اپنے اس مرکزی کردار کی پہچان تو کر لیں۔ تاریخی حوالوں کے مطابق حضرت دانیال علیہ السلام تقریباً 457 قبل مسیح میں بیت المقدس میں پیدا ہوئے۔ اب ان کے ناموں کا فرق بہت دلچسپ ہے۔ عبرانی میں دانیال کا مطلب ہے خدا میرا منصف ہے، لیکن بابل کے دربار میں انہیں جو ٹائٹل دیا گیا وہ تھا بیلشزار، جس کا مطلب ہے بادشاہ کا محافظ، یعنی ایک طرف خدا کا فیصلہ اور دوسری طرف دنیاوی بادشاہ کی حفاظت۔ ذرا اس نمبر کو سوچئے، 70,000۔ جب بابل کے بادشاہ بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو اس نے شہر میں تباہی مچا دی۔ بنی اسرائیل کے 70,000 لوگوں کو جنگی قیدی بنا کر بابل لایا گیا، اور انہی قیدیوں کی صف میں حضرت دانیال بھی موجود تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس بے بسی اور تباہی کا تصور کریں جو ان لوگوں نے محسوس کی ہوگی۔ لیکن جلاوطنی کے اسی تاریک دور میں کچھ ایسا ہوتا ہے جو اس قیدی کو سیدھا تاریخ کے عروج پر پہنچا دیتا ہے، اور وہ تھا سلطنتوں کا ایک ایسا خواب جس کی تعبیر کوئی اور نہ کر سکا۔ ہوا کچھ یوں کہ بادشاہ بخت نصر نے ایک بہت ہی ہیبت ناک بت کا خواب دیکھا جو مختلف دھاتوؤں سے بنا تھا۔ حضرت دانیال نے اپنی کمال بصیرت سے اس کی تعبیر آنے والی عالمی سلطنتوں کے طور پر کی۔ انہوں نے بتایا کہ بت کا سونے کا سر ترقی یافتہ عراقی قوم کی علامت ہے، چاندی کا سینہ ان کے بعد آنے والی ایک کمتر قوم کی، پیتل کا پیٹ چینی اور جاپانی قوموں کی، تانبے کی رانیں حبشی اقوام کی، اور مٹی کے پاؤں دنیا کی ان کمزور قوموں کی نشاندہی کر رہے ہیں جن کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی ہیں۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس خواب کا کلائمیکس بالکل ہلا دینے والا تھا۔ آخر میں ایک آسمانی پتھر تیزی سے زمین کی طرف آتا ہے اور اس عظیم بت سے ٹکرا کر اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ یہ پتھر دراصل آخری نبی کی آمد اور ایک ایسے توحیدی عقیدے کی نشاندہی تھا جو دنیاوی سلطنتوں کے غرور کو خاک میں ملا کر تمام قوموں کو برابری کی بنیاد پر اکٹھا کر دے گا۔ اب آنے والے ڈرامائی واقعات کو صحیح سے سمجھنے کے لیے ذرا اس ٹائم لائن کو ذہن میں رکھیں۔ بخت نصر کے بعد اس کا بیٹا ایبل 23 سال تک حکمران رہا، پھر 374 قبل مسیح میں بلشزار کا دور آیا، اور آخر کار بابل کی سلطنت ختم ہوئی اور بادشاہ دارا کے ساتھ مادی اور فارسی دور کا آغاز ہوا۔ یہ کرونالوجی سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور یہ ٹائم لائن ہمیں سیدھا بالشزار کے دور حکومت کے اس فیصلہ کن موڑ پر لے آتی ہے جسے رائٹنگ آن دی وال یا دیوار پر تحریر کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں شاہی غرور اور سچے عقیدے کا آمنا سامنا ہوتا ہے۔ تصور کیجئے محل میں ایک زبردست شاہی جشن چل رہا ہے۔ بادشاہ بالشزار بیت المقدس سے لوٹائے گئے مقدس برتنوں میں شراب پی کر ان کی بے حرمتی کر رہا ہے، اور تبھی اچانک محل کی دیوار پر ایک پراسرار نامعلوم زبان میں کچھ الفاظ ابھرنے لگتے ہیں: مینے مینے ٹیکل یوفارسن۔ اس خوفناک منظر نے بادشاہ کی روح تک کو لرزا دیا، اور فوراً ترجمے کے لیے حضرت دانیال کو بلایا گیا۔ انہوں نے جو ترجمہ کیا وہ بہت سخت اور فوری تھا۔ اس کا مطلب تھا گنی گئیں، تولی گئیں، تقسیم کی گئیں، یعنی بابل کی اس مغرور سلطنت کو تولا گیا ہے اور وہ کھوٹی ثابت ہوئی ہے۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہو بہو ایسا ہی ہوا۔ اسی رات بالشزار مارا گیا اور وہ عظیم سلطنت راتوں رات بادشاہ دارا کے قبضے میں چلی گئی۔ تو اب بابل کا دور ختم اور نئی انتظامیہ یعنی بادشاہ دارا کا دور شروع ہو چکا تھا، اور بالکل یہیں سے
ایک توحید پرست اور شاہی غرور کے درمیان وہ مشہور ترین امتحان شروع ہوتا ہے جسے ہم شیروں کی کہانی کے نام سے جانتے ہیں۔ بادشاہ دارا کے دربار کا سیٹ اپ ذرا دیکھیے۔ پوری سلطنت چلانے کے لیے 120 لوگوں کی کیبنہ تھی، جن کے اوپر 3 اعلیٰ ترین وزیر بٹھائے گئے تھے۔ اور ان 3 میں سب سے اوپر یعنی بادشاہ کا سب سے خاص مشیر کون تھا؟ حضرت دانیال۔ ایک سابقہ قیدی کا یہ غیر معمولی عروج باقی درباریوں کو ہضم نہیں ہوا، اور اسی سیاسی حسد کی وجہ سے انہوں نے ایک سازشی قانون پاس کروایا کہ سلطنت میں عبادت صرف اور صرف بادشاہ کی ہوگی۔ لیکن ان کو گرانا اتنا آسان نہیں تھا۔ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ انہیں غیبی طور پر کئی بار موت کے منہ سے نکالا گیا۔ بچپن میں شیر اور شیرنی سے ان کی حفاظت، دہکتی ہوئی آگ کے بھٹیار خانے میں فرشتے کی موجودگی، بھوکے درندوں کے ساتھ 5 دن تک کنویں میں زندہ رہنا، اور پھر وہ سب سے مشہور واقعہ جب شاہی قانون کی خلاف ورزی کرنے پر انہیں شیروں کی کچھار میں پھینک دیا گیا، لیکن وہ خونی درندے بھی ان پر حملہ کرنے کے بجائے پالتو جانوروں کی طرح ان کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ ان تمام سخت ترین امتحانات کے بعد اب ہم چلتے ہیں ان کی اس لازوال وراثت کی طرف۔ تاریخ کا ایک ایسا دلچسپ پہلو جو قدیم دور کی اس کہانی کو سیدھا ابتدائی اسلامی دور کے ساتھ لا کر جوڑ دیتا ہے۔ شیروں کی کچھاڑ سے ان کے اس طرح معجزانہ طور پر بچ نکلنے کے بعد بادشاہ دارا بے حد متاثر ہوا۔ حضرت دانیال کی درخواست پر اس نے جلاوطن بنی اسرائیل کو واپس یروشلم جانے کی باقاعدہ اجازت دے دی۔ یوں انہوں نے بابلی اثرات کو مسترد کیا اور وہاں جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اصلی شریعت کو دوبارہ نافذ کیا۔ اب صدیوں بعد تاریخ ایک حیران کن موڑ لیتی ہے۔ خلیفہ دویم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں مسلم کمانڈر ابو موسیٰ اشری کو تستر کے شہر میں اس عظیم نبی کا بالکل محفوظ تر و تازہ جسد خاکی ملتا ہے۔ حضرت عمر نے عبرانی نسخوں کا عربی میں ترجمہ کروایا اور مستقبل میں کسی بھی قسم کی بت پرستی سے بچانے کے لیے ایک انتہائی خفیہ تدفین کا حکم دیا۔ دن کے وقت 13 مختلف قبریں کھودی گئیں تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور رات کے اندھیرے میں نامعلوم جگہ پر انہیں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس محفوظ جسم کے ساتھ اور کیا کیا ملا؟ تاریخی حوالے بتاتے ہیں کہ خلیفہ کے احکامات پر کئی نایاب چیزیں تقسیم کی گئیں۔ 10,000 درہم ملے، ایک خاص قسم کی چربی جو بیماروں کے لیے شفا بخش تھی، مستقبل کی پیشگوئیوں پر مبنی ایک قدیم مسودہ ملا، اور سب سے کمال چیز، ایک ایسی انگوٹھی جس پر نبی اور 2 شیروں کی تصویر کندہ تھی۔ تو اس پورے سفر اور تاریخی جائزے کے بعد ہم سب کو اس سوال پر غور کرنا چاہیے کہ کس طرح ایک اکیلے اور بظاہر کمزور قیدی کا پختہ ایمان آج تک انہی عظیم سلطنتوں کے کھنڈرات میں گونج رہا ہے جو کبھی اسے ختم کرنا چاہتی تھیں۔ واقعی جب انسان کا یقین پختہ ہو تو تاریخ کے بڑے بڑے فرعون اور بخت نصر بھی مٹ جاتے ہیں، لیکن وہ سچائی ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ آپ اس داستان سے اپنے لیے کیا سبق لیتے ہیں؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔